قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار کر دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے، اپنے داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے عمروں اور حجوں کی تعداد سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ He sees you through and through، تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم نے حج تو کیا، حرام کی کمائی سے کیا ہے۔ بہرحال یہ بڑی شدید وعید والی آیت ہے قرآن مجید میں، کہ جس کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج دنیا میں مسلمانوں کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ 1.25 ارب سے لے کر 1.5 ارب تک کی تعداد ہے جو آنکی جاتی ہے مسلمانوں کی دنیا میں۔ گویا کہ ہر چوتھا یا ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ کتنا بڑا رقبہ ان کے قدموں تلے ہے۔ ہر طرح کے وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں، معدنیات، نباتات، پھر جو آج کی سب سے بڑی دولت تیل، اس کے سب سے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے۔ اس سب کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے رائے لیتا ہی نہیں۔ کسٹمی پرسد کے بھیا کیسری تم ہو کون، تمہاری رائے کیا؟ G7 بیٹھیں گے، G9 بیٹھیں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، وہ بیٹھ کر طے کریں گے۔ کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں نہ G15 میں، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ یہ ہے ہماری عزت آج دنیا میں۔ اکثر مسلمان ملکوں کی حکومتیں امریکہ کی جیب میں ہیں۔ یہ ہے ہماری حیثیت۔ تو ذلت جو ہے وہ تو آج ہم پر ہے مسلط۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامت۔ اب یہ قیامت کے دن کی بات جو اللہ فرما رہے ہیں، دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، کرم فرمائے، اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمیں اس روز کی ذلت سے اور شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جانے کی جو یہاں پر خبر سنائی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے۔ تو اس آیت کو اب آپ سامنے رکھیے۔ البتہ ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں کہ جو کیفیت اس آیت میں سامنے آئی ہے یہ مستقل نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی شخص واقعتاً چاہے آغاز میں اس کا دل پازیٹیولی ایمان سے خالی تھا، لیکن ساتھ ہی نیگیٹو نفاق سے بھی خالی تھا، کہہ سکتے ہیں زیرو لیول ہے، پلس ویلیوز اور مائنس ویلیوز کے درمیان زیرو آئے گا، تو باطن کے اعتبار سے چاہے وہ زیرو لیول پر تھا، لیکن اگر وہ اطاعت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حرام چیزوں سے بچتا رہا، فرائض ادا کرتا رہا، تو اس سے لازماً ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دلوں میں۔ اس لیے کہ یہ دو طرفہ پروسیس ہے، بائی لیٹرل۔ ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے، عمل سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ عمل انسان جب کرتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ ہے پس منظر ایمان اور اسلام کا فرق۔ اب اس کے حوالے سے یہ بھی، اس سے پہلے اگرچہ میں اشارے کر چکا ہوں، اسلام کی جو تعریف کی گئی ہے، متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کلمہ شہادت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ پھر 4 عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج۔ تو اسلام جو ہے دنیا میں قائم ہے ان 5 بنیادوں پر۔ اب ان میں خاص طور پر دیکھیے لفظ ایمان کہیں نہیں آیا۔
اور دنیا میں کسی شخص کے مسلمان سمجھے جانے کا دار و مدار صرف اسی پر ہوگا.